سریا کی دیانتداری۔ صبح کا وقت تھا، پرندے درختوں پر چہچہا رہے تھے، سورج ابھی زیادہ اونچا نہیں ہوا تھا۔ بچے ناشتے سے فارغ ہو کر اسکول کی طرف جا رہے تھے۔ وہ کہکہے لگاتے، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے اور کھیلتے کودتے چلے جا رہے تھے۔ اسی راستے پر 7-8 سال کی ایک لڑکی ہاتھ میں برتن لیے بے پرواہی سے چلی جا رہی تھی۔ وہ برتن کو کبھی گھماتی، کبھی ادھر ادھر اچھالتی، معلوم ہوتا تھا کچھ خریدنے جا رہی ہے۔ دودھ دہی کی دکان قریب ہی تھی۔ وہ اس دکان پر پہنچی، برتن دکان کے چبوترے پر رکھا اور دایاں ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا۔ جیب خالی تھی۔ وہ گھبرا گئی، برتن وہیں چھوڑا اور الٹے پیروں لوٹ گئی۔ اب اس کی نگاہ زمین پر تھی۔ وہ اپنے کھوئے ہوئے پیسے ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ لڑکی نے بہت ڈھونڈا، ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، مگر اپنی نقدی کہیں نہ پائی۔ وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ اسکول کے بچے اٹکھیلیاں کرتے اسکول کی طرف بڑھتے گئے اور اس سے اتنا بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ انور بھی اپنی کتابیں بغل میں دابے اسکول جا رہا تھا۔ وہ ننھی لڑکی کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اسے گھر سے آج 100 روپیہ کاپی خریدنے کے لیے ملا تھا۔ اس نے ننھی لڑکی کو روتے دیکھا تو پوچھا، گڑیا کیا ہوا؟ روتی کیوں ہو؟ لڑکی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میری امی بیمار ہیں، مجھے انہوں نے 100 روپیہ دودھ لانے کے لیے دیا تھا، وہ راستے میں کہیں گر گیا ہے۔ اب میں امی کے لیے دودھ کیسے خریدوں گی؟ انور نے کچھ دیر سوچا، پھر جیب میں ہاتھ ڈالا اور لڑکی کو چمکارتے ہوئے کہا، یہ لو روپے اور اپنی امی کے لیے دودھ لے جاؤ۔ لڑکی نے شکر گزار نظروں سے انور کو دیکھا اور دودھ خرید کر گھر کی طرف چل دی۔ انور دکان پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پھر وہ دکان سے آگے بڑھنا چاہتا ہی تھا کہ لڑکی واپس آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ اسی جگہ ٹھہر گیا۔ لڑکی اس کے پاس آئی اور بولی، بھیا یہ لیجئے روپے، میرے روپے مجھے مل گئے ہیں، آپ کا شکریہ۔ دکاندار انور کا ایثار اور لڑکی کی دیانتداری دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے دونوں کو شاباش دی اور دعا دے کر کہا، بچوں، پاکستان کو تم جیسے نیک اور دیانتدار بچوں کی ضرورت ہے۔ خدا تمہاری عمر دراز کرے اور تم ہمیشہ نیک کام کرتے رہو۔ انور اسکول چلا گیا اور ننھی سریا اپنے گھر چلی گئی، مگر دکاندار کئی روز تک اپنے گاہکوں کو یہ قصہ سناتا رہا۔